کہ یہ جتنا کام لائف کا ہو رہا ہے نا، یہ ان 2 بہنوں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، جن کا نام آپ بھی یاد رکھیے گا بار بار، جن کے لیے میں دعا کراتی ہوں، سیما آنٹی اور عائشہ آنٹی۔ یہ آن لائن کام ہی سمجھے ان کے توسط سے اللہ نے شروع کروایا۔ اللہ ان کی اولادوں کو ایسی ترقیاں اور برکتیں دے کہ جو ختم ہی نہ ہو، ان کی نسلوں کو اللہ برکتیں دے، ان کو صحتیں دے، عافیتیں دے، عزتیں دے۔ ایسی اللہ کی ولیہ دونوں بہنیں کہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی بغیر رشتہ داری کے بھی۔ آج رشتہ دار نہیں ملتا جی، کوئی بھوکا ہو تو اس کے گھر کوئی گھستا نہیں ہے۔ وہ ایسی ہیں کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکے ڈھونڈتی ہے۔ ان کا کھانا کسی ڈرائیور، کسی ماسی، کسی اپنے جاننے والے، کسی گارڈ کے بغیر نہیں کھاتی۔ مارکیٹ میرے ساتھ کتنی دفعہ گئی، میں نے ان کو بہت نوٹ کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھاتے کھاتے اپنے بیچ میں سے اٹھائیں گی، جو پاس سے کوئی گزر رہا ہوگا اس کو دے دیں گے۔ بہت کم لوگ ہوتے ایسے۔ اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، عزتیں دے، دعا کریں، اور وہاں سے عزتیں اللہ دے کہ دنیا میں اللہ ان سے اپنے کام لے، دنیا میں کام لے۔ ہر ایک کی فکر، ہمیں بھی اللہ ایسا فکر ہوئی تو یہ بشارتیں دیکھیں نا، کیا بشارتیں اللہ دے رہا ہے کہ یہ غریب لوگ دیکھیے گا قیامت والے دن ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے سارے کے سارے کہ یا اللہ اس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں کپڑا پہنایا، ہمیں جوتی لے کے دی، ہمارے بچوں کی فیسیں دی، ہمارے یہ معاملے حل کیے۔ یہ غریب تھوڑی چھوڑیں گے پھر ہیں، یہ قیامت والے دن ان کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے سارے، اور ان کو جنت تک پہنچا کے آئیں گے دونوں بہنوں کو انشاءاللہ۔ کہ غریب بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ ان کے پاس دولت کیا ہے، غریب ہے تو دولت کہاں سے آئی؟ غریب ہے تو دولت کہاں سے آ گئی؟ تو کہا گیا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان آپ پہ قربان، مال آپ پہ قربان، ہماری نسلیں قربان، وہ دولت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا، یہ ہے وہ دولت کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا روٹی کا، ایک ٹکڑا، ضروری نہیں جو ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی کہ کوئی اچھا پکائے تو دینا باجی، اپنے گھر بھی دال پکتی ہے، وہ دال ہی بھیج دو، وہ دال ہی دے دو۔ اچھے پہ نہیں کہا گیا کہ اچھا کھلاؤ، کھلانے پہ دیا گیا، ہاں کھلانے پہ دیا گیا۔ پھر کیا کہا کہ جو کوئی جسے تم نے کوئی روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہوگا یا پانی پلایا ہوگا یا کپڑا دیا ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ غریب اسے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فقیر سے قیامت کے دن ایسی معذرت کریں گے جیسا آدمی آدمی سے کرتا ہے۔ اللہ معذرت کر رہا ہے، اللہ معذرت کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ معذرت کرے تو اس کی کیا ہی شان ہوگی ہیں، اور فرمائیں گے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ پاک کہیں گے میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ فقیری اس لیے نہیں دی تھی، غریبی اس لیے نہیں دی تھی کہ تو میرے نزدیک کوئی ذلیل انسان تھا یا حقیر تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے کہ جا جتنے جہنمیوں کو لانا چاہتا ہے جہنم سے لے آ اور جنت دے دے۔ اللہ کا پروٹوکول دیکھیے، کس کے لیے؟ جس نے دنیا میں غربت میں حرام نہیں کھایا، صبر کیا، اللہ کی طرف توجہ کی کہ میرے اللہ کی طرف سے غربت بھیجی گئی ہے۔ ہمارے نبی سے بڑا بھی کوئی تھا، انہوں نے 3 دن کبھی پیٹ بھر کے کھانا، 2 وقت کھانا نہیں کھایا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں میں غریبوں سے اس طرح معذرت کروں گا۔ آج ہم غریبوں کو منہ نہیں لگا رہے، کل جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھیے گا کیسے تڑپیں گے پھر۔ کھانا کھلائیے، روٹی کھلائیے، کپڑے پہنائیے، کسی کے خیال کر لیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا خیال کر لیجئے، کسی کے لیے دعا کر دیجئے، کسی کے کام آ جائیے۔ یہ نیگیٹیوٹی اپنے دلوں سے نکال دیجئے لوگوں کے لیے جو بھری ہوئی ہے۔
ہمارا کون سا کرتے ہیں جو ہم کریں؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ کوئی کرے تو کرو، جو توڑے اس سے جوڑو۔ اللہ تو یہ بار بار حکم دے رہے ہیں، میرے بندے ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا جس نے تجھے میرے لیے کھانا کھلایا۔ اللہ اس کو کہتے ہیں غریب کو، جا جہنمی لوگ ہیں سارے، صفیں ہیں ان کی بنی ہوئی، جل رہے ہیں آگ میں، چلا جا، یا تجھے کھانا کھلایا ہو، کپڑا پلایا، ایک گھونٹ پانی ہی دیا ہو، جا چلا جا اور ان کے اندر سے جہنمیوں کو نکال کر لے آ۔ یہ کوئی کم پروٹوکول ہے؟ آج تھانوں کے اندر جن کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہے، ذرا کوئی بڑا بندہ جائے نا منسٹر، اور وہ جاتے ہی کہہ دے اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کسی سیٹ پر ہے، کسی پوسٹ پر ہے۔ تب اس کے اشاروں پر یہ موت کے سزاوار نکل رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں سے ہر ایک کے لیے دل صاف رکھیے، کسی کے لیے کینہ نہیں، اور کسی کو یہ نہ کہیے کہ فلانا جو ہے اس فرقے کا، فلانا کافر، میں نماز پڑھتی ہوں باجی وہ نہیں پڑھتی۔ جملہ درست کر کے بولا کریں کہ باجی مجھے اللہ نے توفیق دے دی، امید ہے ان کو بھی دے گا۔ ہاں، مجھے تو جب ہم اپنی عاجزی، اپنی انکساری ظاہر کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام آتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، دل سے نکلی ہوئی بات دل پر لگتی ہے، ضروری نہیں۔ ہم جب تکبرانہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ جی میں تو ٹھیک چل رہی ہوں، میرا راستہ ٹھیک ہے دین کا، تم تو بس شرک اور بدعتوں میں پڑے ہوئے ہو، تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا، وہ ضد میں آ جاتا ہے، عناد میں آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے، آمین آمین آمین۔ ریشمہ بانو، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے میری بہن۔ تکبر تو رائی کے برابر بھی جس کے دل میں ہوگا الویہ، تو کہا گیا تکبر رائی کے برابر بھی جس کے دل، رائی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی سی وہ نظر بھی نہیں آتی، اس کو بھی جنت سے نکال دو۔ ہاں، اس کو بھی جنت سے نکال دو، اس کو بھی نکال دو۔ تو اللہ ایسے ہمیں دینے والے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے بن کے رہے، تو پھر اللہ کے بندوں کے خیال رکھیے، جن کو اللہ نے تھوڑا سا کوئی حالات ایسے ڈالے ہیں ان کا خیال رکھیے۔ ہاں، بہت خیال رکھیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی گھر میں سے اللہ ایک کو چن لیتا ہے، وہ چھپ چھپ کے صدقے خیرات اور اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، تو اسی کی وجہ سے ہم چلتے ہیں۔ سب رکھیے محبت، غریبوں کی محبت، یہ ہمارے بڑے کام آنے والے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ یہ غریب دولت رکھتے ہیں، اور وہ دولت کیا ہے وہ آخرت پہ پتہ چلے گی، یہ آپ کو بخشش کروائیں گے۔ ہماری 2 آنٹیاں ہیں، یقین کریں، ایک تو جو آسٹریلیا والی کلاس جو لیتی ہیں، جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ یہ پورا ہمیں لائف کا سارا کچھ کروایا، اور ان کی بہن سیما آنٹی، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا ہے، یہ آن لائن کلاس اور یہ لائیو لینا، اور یہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہر دفعہ میں کہتی ہوں سب کچھ پتہ تھا، لیکن انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس دین کے کام پر آگے بڑھایا۔ اور ابھی آپ جتنی انڈیا سے ہزاروں کی تعداد میں، ساؤتھ افریقہ سے، سعودیہ سے، ادھر ادھر، یہ سارا اجر ہماری سیما آنٹی اور ان کی بہن کو جا رہا ہے، کہ انہوں نے یہ ہمیں سارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، اور اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اللہ ان کے بچوں کو وہاں سے کامیابیاں دے۔ وہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، وہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، وہ کسی کو بے روزگار نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں بہنیں، اللہ نے ایسی صفت ان کے اندر رکھی ہوئی ہے، ایسی صفت کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے کسی ایک کو بھوکا دیکھ کر، یقین کریں۔ اللہ نے ان دونوں بہنوں کو چن لیا، آپ سمجھے، جیسے ہوتا ہے نا اللہ کے دنیا کے اندر وزیر ہوتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے کاموں میں ان کو لگایا ہوا ہے۔ یہ ایسی بہن ہے کہ چن چن کر اللہ دور دور سے مسئلے ان تک لاتا ہے اور ان سے حل کرواتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں میں اللہ ان کو
सारी दुनिया के कामों से आज़ाद कर दे। दुआ करें, फ़िक्रे से ख़त्म कर दे, उनको परेशानियों से निजात दे। आजकल उनकी आँख में बहुत दर्द है, आँख की बहुत परेशानी। आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत अता करे, आफ़ियत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे अल्लाह। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन एक ऐलान होगा कि उम्मत मुहम्मदिया के फ़ुक़रा कहाँ हैं, फ़कीर लोग कहाँ हैं। उठो और लोगों को मैदान क़यामत में से तलाश कर लो। जिस शख्स ने तुम में से किसी को मेरे लिए एक लुक़मा, ट्रे भर के नहीं, एक लुक़मा भी खिलाया हो, मेरे लिए कोई घूंट पानी पिलाया हो, या मेरे लिए कोई नया कपड़ा, पुराना कपड़ा दिया हो। कपड़ा देने का भी अजर सुन लीजिए। जब तक किसी नमाजी को आप कोई कपड़ा देते ना, और वो नमाजी उसमें नमाज पढ़ता रहता है, उसकी नमाज़ों का अजर आपको मिलता है। और जब तक उस कपड़े का धागा भी बाकी रहता है, उस धागे तक का अजर आपको मिलता रहता है। इनके हाथ पकड़कर अल्लाह कहेंगे उन गरीबों को जन्नत में ले जाओ, जिसने नया पुराना कोई कपड़ा दिया हो, एक लुक़मा खिलाया हो, एक घूंट पानी ही पिलाया हो। इस पर फ़ुक़राए उम्मत उठेंगे और किसी का हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे ये अल्लाह, अल्लाह इसने मुझे खाना खिलाया था, अल्लाह इसने मुझे पानी पिलाया था, अल्लाह इसने मेरे साथ ये मामला किया था। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें भी ऐसे लोगों में बनाए जो गरीबों को खिलाने वाले हों। क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान हमेशा मांगता है कि उसको ऐसी कोई चीज़ मिले जो उसको मोटिवेट करे, उसको पता चले कि मुझे फ़लाने अमल से क्या मिल रहा है। हमको इतने बड़े वो फन्ने खाने